الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين والوفد المتقبلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات علماء کرام، میرے قابل احترام اور قابل تعظیم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ آج ایک عرصہ دراز کے بعد لانڈھی کے اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ آج اگر میں آپ سے یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میرے بچپن کا بڑا حصہ لانڈھی میں گزرا ہے، اور میں 12-13 سال کی عمر میں دارالعلوم میں جب دارالعلوم قائم ہوا تھا تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا اور وہ لانڈھی تھا۔ آج آپ جس کو داؤد چورنگی کہتے ہیں وہ کسی وقت 89 چورنگی کہلاتی تھی، اور 89 کا لفظ شاید آج کے بچوں اور نوجوانوں کو پتہ نہ ہو کہ 89 کیا چیز تھی۔ وہ 89 کے نام سے ایک بس چلا کرتی تھی جو لی مارکیٹ سے چلتی تھی اور ملیر ہوتی ہوئی، اور ہم زبان کو زمانے میں لسبیلا ہاؤس میں رہتے تھے تو لسبیلا ہاؤس سے ملیر ہوتی ہوئی یہاں آ کر رکتی تھی۔ یہ اس کا اسٹاپ تھا، اس لیے اس کو 89 چورنگی کہا جاتا تھا، یہ اٹنائی کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ اور وہ ہمارے لیے ایک نعمت تھی کہ ہم جب خود لسبیلا ہاؤس میں رہتے تھے اور دارالعلوم آنا ہوتا تھا تو 2 ہی بسیں ہوتی تھیں، ایک 47 نمبر 47 اور دوسری 89۔ تو ان بسوں کے ذریعے ہم یہاں آ کر اترتے تھے اور یہاں سے دارالعلوم پیدل جایا کرتے تھے۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے سہولت بخشی کہ 89 کے بعد آگے کورنگی آباد ہو گئی، اور کورنگی کے 5 نمبر چراغ ہوٹل جو آج بھی شاید ہے وہاں تک بس جانے لگی، تو ہمارا پیدل چلنے کا فاصلہ کم ہو گیا۔ چراغ ہوٹل پہ جا کر اتر جاتے تھے اور اس کے بعد وہاں سے پیدل جاتے تھے، اور اس وقت کورنگی ٹاؤن شپ کا اور نام و نشان نہیں تھا، لہذا ایک بڑا طویل صحرا اور جنگل عبور کر کے جایا کرتے تھے۔ لہذا میں اگر یہ کہوں کہ ہمارا بچپن 12-13 سال کی عمر میں وہ لانڈھی ہی سے وابستہ ہے تو میں لانڈھی کا ہی ایک رہنے والا سمجھا جاؤں گا۔ اس واسطے مدت دراز کے بعد یہ آج لانڈھی میں آنے کا اتفاق ہوا۔ پہلے بسوں میں ڈنڈے پکڑ کے لٹک کر آیا کرتے تھے، آج مرسیڈیز میں آ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہاں سے ہمیں کہاں پہنچا دیا، یہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور یہ سمجھ لو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج لوگ خاص طور سے طالب علم
وہ جب اپنے استادوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ عالیشان گھروں میں رہ رہے ہیں، شاندار کاروں میں سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر ہو رہا ہے، تو کبھی کبھی ان کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ ہم تو یہ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے اساتذہ کو یہ عیش و آرام میسر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عیش و آرام اس وقت ملا ہے جب بغیر بجلی کے، بغیر پانی کے، بغیر کسی سواری کے، پیدل چل کر جب تعلیم حاصل کی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام بھی عطا فرمایا۔ ہم نے جس طرح طالب علمی گزاری ہے آج آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ بتائیے یہاں سے اگر پیدل جائے دارالعلوم اور صحرا ہو جس میں کتے بھونکتے ہوں، کتے پیچھے لگ جاتے ہوں، اور پھر وہاں جا کر لالٹین کی روشنی میں تکرار کرتے ہوں، اور لالٹین کی روشنی پانی جو ہے ہمارے پاس وہ شرافی گوٹ سے ایک گدھا گاڑی میں لایا جاتا تھا اور سارے طلبہ جو ہیں اپنے برتن لے جا کر اس میں بھرتے تھے، اور 3 سال ہم نے اس طرح تعلیم حاصل کی ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس وقت طلبہ کی بھی بڑی تعداد مجھے نظر آ رہی ہے، علماء طلبہ کی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنی مشقتیں اٹھا کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کی محنت کو قبول کر کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ بس یہ کہ پیش نظر پیسہ نہ ہو، پیش نظر عیاشی نہ ہو، پیش نظر نوکریاں نہ ہو، پیش نظر ملازمتیں نہ ہوں، پیش نظر یہ ہو کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پڑھ کر اپنے اندر اس کو بسانا چاہتا ہوں، اور اس کا پیغام دنیا کی آخری حدود تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس کی راہ میں جو مشقت آئے سر آنکھوں پر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو جب ایک مرتبہ بندہ دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے، اس خیال سے دنیا کا ٹھوکر مار دیتا ہے کہ میں اللہ کا ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہیے، اس کی آخرت چاہیے۔ جب ایک مرتبہ سچے دل سے ٹھوکر مار دیتا ہے تو مشاہدہ یہ ہے کہ تاتی ہی دنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے بعد ذلیل ہو کر آتی ہے، وہ ٹھوکریں مارتا ہے مگر آ کر لپٹتی ہے، بشرطے کہ دنیا کو ٹھوکر مارنے میں نیت اس بات کی نہ ہو کہ آگے جا کر مجھے دنیا میرے پاس ذلیل ہو کر آئے، نیت اللہ کو رضا کرنے کی ہو۔ تو الحمدللہ اس کا مشاہدہ ہم نے بے شمار جگہوں پر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھی ان کے آگے ایسی پھیلا دی کہ وہ ٹھوکریں مارتے ہیں اور آ جاتی ہے، لپٹتی آ کر۔ دنیا کا خاصہ یہ ہے جو اس کی طرف بھاگے گا دنیا اس سے بھاگے گی، اور جو اس سے بھاگے گا دنیا اس کی طرف بھاگے گی، یہ دنیا کا خاصہ ہے۔ لہذا تعلیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتے وقت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کوئی بات پیش نظر نہ ہو، نہ حب جاہ ہو، نہ حب مال ہو، نہ یہ ہو کہ میں بڑا کہلاؤں گا، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا بھی اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کرتے ہیں۔ اب یہ کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اس کو ہر آن اس بات کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ میرا کون سا کام ہے جو سنت کے خلاف ہو رہا ہے۔ ہر آن اس کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ ہر آن اس کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ جا کر ریکارڈ ہو رہے ہیں۔
اور مجھے ان کے ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور اس کے نتیجے میں انسان کو اپنی پوری زندگی کو ڈھالنا ہوتا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ اس وقت ایسے حضرات کا مجمع ہے جو مسجد میں آنے والے ہیں، نماز باجماعت پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن دین کے کچھ شعبے ایسے ہیں جو ہم بھلائے بیٹھے ہیں اور ان کی طرف ہماری توجہ نہیں، وہ ہے معاملات، معاشرت، اخلاق۔ معاملات آیا ہمارے ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں، ہماری تنخواہ حلال ہو رہی ہے کہ نہیں، اگر ہم کسی جگہ ملازم ہیں تو اس کو پورا وقت دے رہے ہیں کہ نہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں کہ دوسرے سے اپنا حق لینا ہو تو پورا پورا لیں گے، ایک ایک پیسے میں جان دیں گے، اور اپنا حق کسی کو دینا ہو تو اس میں ڈنڈی مار جائیں گے۔ اس کے اوپر فرمایا ویل ہے ان کے لیے، زبردناک دردناک عذاب ہے۔ تو اگر ایک آدمی ملازم ہے کہیں، اس نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی ہے، اگر وہ 8 گھنٹے میں اگر آدھے گھنٹے کی بھی کمی کرے گا تو وہ اس کم ناپنے کم تولنے کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اس کے گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اس کو نہیں سمجھا جاتا کہ ہم یہ کوئی دین کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ملازمت کے وقت میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے فرائض ان کے ذمہ موجود ہیں، ان کو ادا کرنا ہے، مخلوق خدا انتظار میں ہے اور وہ تلاوت قرآن میں مشغول ہے۔ یہ تلاوت ان کو کہیں اجر کا سبب نہیں بنے گی، یہ گناہ کا سبب بنے گی، اس لیے کہ تم نے جو وقت تھا کسی کے حق کا وہ دبایا، وہ مارا اور کسی اور کام میں لگ گئے۔ اب اس کا خیال کہ آیا میں اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، معاملات، میں جو روٹی کھا رہا ہوں، جو لقمہ میرے پیٹ میں جا رہا ہے، وہ حلال ہے طریقے سے حاصل ہوا ہے یا حرام طریقے سے حاصل ہوا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی جگہ پر رشوت لے لیتا ہوں، رشوت دے دیتا ہوں۔ اس کا خیال معاشرت میں، یہ جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ارشاد ایسے فرمائے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان کو اپنا لیں تو ہمارا سارا معاشرہ صاف ستھرا ہو جائے۔ ایک ارشاد یہ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اور حضرات فقہاء اور محدثین نے فرمایا کہ ہاتھ اور زبان ہی کی تو اس لیے ذکر کیے گئے ہیں کہ عام طور سے تکلیفیں ان سے پہنچتی ہیں، لیکن کسی بھی طرح دوسرے کو تکلیف پہنچانا، اتنا شریعت نے دوسروں کو تکلیف سے پہنچانے کا، اتنا بچانے کا اتنا خیال رکھا ہے کہ کسی کو نفسیاتی ذہنی تکلیف بھی نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتناجا اثنان دون ثالث، 2 آدمی بیٹھ کر، جہاں 3 آدمی بیٹھے ہیں تو 2 آدمی بیٹھ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں، وہ تیسرا آدمی شرمندہ ہوگا کہ بات مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ یہ ذہنی اور نفسیاتی تکلیف اس کو پہنچے گی، لہذا فرمایا لا تناجا اثنان دون ثالث۔ تو ہر طرح کی تکلیف زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، طرز عمل سے ہو، رویے سے ہو، تمہارے چہرے کے انداز سے ہو، اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ مسلمان کا کام نہیں۔ اب دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل عام رواج ہے، اور خاص طور سے ہمارے دینی حلقوں میں تو کچھ ٹھکانا ہی نہیں ہے، بس مصافحہ لازم اور واجب ہے، سمجھے نا؟ مصافحہ کیا ہے؟ لازم واجب۔
جان دے دو مصافحہ ضرور کرو، دوسرے کی جان لے لو مصافحہ ضرور کرو، کسی کے ہاتھ اس کے کندھے کے اوپر ڈال کر کسی طرح پھیلاؤ اور مصافحہ ضرور کرو۔ میں ایک جگہ ایسے ہی مجمع تھا، خطاب ہو رہا تھا، تو دیکھا وہاں سامنے مسجد کے اندر کھڑکیاں تھیں، تو باہر کے لوگ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ اندر آئیں، اب وہ کھڑکی ہے تو کھڑکی کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے مصافحہ کرنے کے لیے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام کا حکم دیا ہے اور سلام کے جواب کا، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ بھئی مستحب ہے کوئی دو مسلمان محبت سے مصافحہ کرے تو مستحب ہے، لیکن ایک مستحب کے لیے کسی مسلمان کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا جو گناہ کبیرہ ہے، ایک مستحب کے لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب بڑے آرام سے ہم کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کوئی دین کے خلاف کام کیا۔ مستحب کے لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب پتہ ہی نہیں چلتا، تو معلوم ہوا کہ دین کی صحیح سمجھ ہمارے اندر ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ بے شک ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اور بے شک ہم مسجدوں میں آ جاتے ہیں، بے شک ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، بے شک ہم نے لباس شریعت کے مطابق پہنا ہوا ہے، یہ ساری اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جن کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن دین ان میں منحصر نہیں، دین ان میں منحصر نہیں ہے، یہ سب دین کے تقاضے ہیں۔ تمہاری ذات سے کسی انسان کو معمولی تکلیف بھی نہ پہنچے تب بنو گے صحیح معنی میں مسلمان، اور اگر تم سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے چاہے زبان سے پہنچ رہی ہو، یہ زبان بڑی نازک چیز ہے، ایک طرف نعمت اتنی بڑی ہے کہ جس کا کچھ ٹھکانہ نہیں، آج ہمیں مفت مل گئی ہے، قدر نہیں ہوتی، اگر اس کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس سے بولنے کی طاقت سلب کر لی گئی ہو، وہ ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے چاہے گا کہ کسی طرح مجھے قوت گویائی واپس مل جائے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ کسی گھر دوسرے ملک میں تھا، بس اس کے جو گلے کا حنجرہ ہے جس سے آواز نکلتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اگر کوئی بات بولنا چاہے تو بول نہیں سکتا، تو ڈاکٹروں نے اس کو ایک آلہ دے رکھا تھا اس قسم کا کہ جب تم بولنا چاہو تو یہاں لگاؤ اس کو، وہ یہاں لگا کر بولتا تھا تو وہ بھی کچھ جانوروں کی سی آواز نکلتی تھی، تو میں اس کو دیکھتا تھا کہ وہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہے، اس کے دل میں ہے کہ میں یہ بات کہہ دوں، لیکن بات اسے نہیں کہہ سکتا، پہلے وہ آلہ تلاش کرے گا کہاں ہے، اور پھر جہاں یہاں لگائے گا اور پھر بولے گا۔ تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یا اللہ آپ نے کیسی نعمت ہمیں عطا فرما دی ہے، زبان کی نعمت، ایسی نعمت کہ ایک مرتبہ زبان سے سبحان اللہ کہہ لو، سبحان اللہ کہہ لو، میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، اور الحمدللہ کہہ لو تملأ المیزان، حدیث میں آتا ہے میزان کو بھر دیتا ہے الحمدللہ یہ کلمہ۔ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس سے آدمی جہنم کے ساتویں طبقے سے نکل کر جنت کے اعلیٰ ترین طبقے میں پہنچ جاتا ہے، صرف اس طرح کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا، 70 برس کا کافر بھی ہو وہ جہنم سے نکل کے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ ایسی نعمت اللہ نے دی ہے زبان کی، لیکن اس زبان کو جو سرکاری مشین ہمیں ملی ہوئی ہے مفت، ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ جھوٹ میں، غیبت میں، بہتان ترازی میں، دوسروں کی دل آزاری میں، دوسروں کی توہین میں، یہ ساری جو استعمال ہو رہی ہے زبان دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، یہ بجائے ہمارے لیے جنت کا راستہ کھولنے کے یہ جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو ایک حدیث آپ نے فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور دوسری حدیث جو معاشرت کا عظیم سنگ میل ہے، وہ فرمایا احب لاخیک ما تحب لنفسک واکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک۔ تو اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے، اور وہی بات بری سمجھو جو اپنے لیے بری سمجھتے۔ تمہارے پاس تمہیں اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ جو برتاؤ کرے اور اس برتاؤ کرنے کے نتیجے میں تمہیں تکلیف پہنچے گی، وہ برتاؤ تم دوسرے کے ساتھ کیسے گوارا کر لیتے ہو؟ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے لطیفہ مشہور ہے کہ ایک صاحب وہ اپنے دوست سے کہا کرتے تھے کہ بھائی جب ہم تمہارے گھر جائیں گے تو کیا کھلاؤ گے، اور جب تم ہمارے گھر آؤ گے تو کیا لے کر آؤ گے؟ جب ہم تمہارے گھر جائیں گے تو کیا کھلاؤ گے، اور جب تم ہمارے گھر آؤ گے تو کیا لے کر آؤ گے؟ تو سارا استحقاق ہمارا ہے، دوسرے کا کچھ بھی نہیں۔ تو احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے لیے وہی پسند کرو، دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے۔ جو جملہ تم دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہو، اگر وہ کوئی دوسرا جملہ تمہارے بارے میں وہی بات کہے، دل پہ چوٹ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ اگر لگے گی تو اس کے دل کے چوٹ کا بھی خیال کرو کہ اس کو اگر یہ جملہ پہنچے گا وہ میرے بارے میں، تو وہ اس کے بارے میں یہ جملہ کہوں گا تو کیا چوٹ لگے گی۔ تو اپنے لیے وہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ دو زبردست اصول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، جو ساری معاشرت کو سیدھا اور پاک صاف کرنے اور ستھرا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر انسان اس بات کا خیال کرے تو ہم بحیثیت مسلمان یہ جو زندگی ہے نا، یہ ایسی نہیں ہے کہ بے پرواہی کے ساتھ جس طرح چاہے گزار دی۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ سرمایہ ہے۔ اگر اس میں ہر وقت یہ تصور دل میں پیدا کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر وقت پتہ ہو کہ میں ایک سفر پر آیا ہوا ہوں، اللہ نے کہ مجھے کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو میں اس کام کے لیے آیا ہوں، تو میرا کوئی کام، میرا کوئی قدم، میرا کوئی عمل اس کی رضا کے خلاف ہے۔ یہ مراقبہ ہے جو انسان کو ہر وقت کرنا۔ اور فرمایا گیا کہ راقب اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کا مراقبہ کرو۔ مراقبہ کیا معنی یہ کہ اس کا دھیان ہر وقت دل میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں بتایا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں امریکہ گیا ہوا تھا، تو وہاں امریکہ میں جو مشہور علاقہ ہے ہیوسٹن، تو وہاں اس کے قریب وہ خلائی جہازوں کا مرکز ہے، ناسا کہلاتا ہے، جہاں سے خلائی جہاز اڑتے ہیں، اور سارا کنٹرول روم وہاں پر موجود ہے، خلا کے اندر جو کچھ اتنا حساس ہے۔ اس وقت ہم گئے، یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے، تو پتہ نہیں اب کیا حال ہے، لیکن جب ہم گئے تو نہ کوئی پولیس، نہ کوئی فوج، نہ کوئی تلاشی، اور جو گائیڈ ہے ہمیں اٹھا کر سیدھا کنٹرول روم کے کنارے پہ لے جا کے کھڑا کر دیا۔ نہ کوئی پولیس تھی ساتھ میں، نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی تلاشی لینے والا تھا۔ میں حیران ہوا، لیکن اتنی بات تھی کہ جہاں ہم داخل ہو رہے تھے وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا بڑے جلی قلم سے، یو آر واچڈ، کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، تمہیں دیکھا جا رہا ہے۔ اب جو بھی آدمی جاتا اور وہ بورڈ پڑھتا تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، تمہیں دیکھا جا رہا ہے، ایک دم سے ٹھنڈک جاتا تھا کہ اب میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں، مطلب یہ کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے وہاں لوگ دیکھ رہے ہیں ایک ایک آدمی کو، تو میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ کہیں پکڑا جاؤں۔ تو مجھے سبق یہ ملا
کہ یار انہوں نے تو یہاں پر یہ لگا دیا کہ تمہاری نگرانی ہو رہی، تمہیں دیکھا جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور انسان کے دل میں سما جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے ہر عمل کا جواب بھی مجھے وہاں جا کر دینا ہے، یا مجھے جنت ملے گی یا جہنم کی آگ میں جاؤں گا، تو پھر انسان کے قدم ٹھٹک جاتے ہیں، اور اس ٹھٹکنے کا نام ہی تقوی ہے۔ اسی ٹھٹکنے کا نام تقوی ہے کہ کہیں میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو اور میرے لیے گناہگار جہنم کا سبب بن جائے۔ تو بس یہ قرآن سارا بھرا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ کیا معنی تقوی کے؟ کہ یہ خلش دل میں پیدا کر لو، یہ مراقبہ دل میں پیدا کر لو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، مجھے اپنے ہر کام کا جواب دینا ہے۔ دوسروں کے ساتھ میں بھی جب میاں بیوی کے تعلقات ہیں، بیوی سے تعلقات، بیوی سے تم معاملے کر رہے ہو، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ میاں بیوی کے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ خلوت کا تعلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے دعا سکھائی گئی کہ اگر تم اپنی بیوی کے پاس لذت لینے کے لیے جا رہے ہو تو اس سے پہلے بھی پہلے اللہ میاں سے کہہ دو اللہم انی، اللہم کیا ہے دعا؟ کبھی پڑھی یار؟ جنب الشیطان ہمارا رخصت، ٹھیک ہے؟ اس وقت جاتے میں بھی کہتے ہیں اللہ کو یاد کرو پہلے، پھر جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اس کی یاد، اس کا خیال، اس کی خشیت، اس کی موجودگی کا احساس، یہ ہے تقوی۔ اور ہر مسلمان اس کا مکلف ہے قرآن کریم کے نص کی روح سے، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، چاہے وہ کتنا بڑا علامہ ہو، لیکن صرف علم ہی لے جائے گا اس کو جنت میں جب تک کہ اس کے اندر یہ تقوی موجود نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دھیان عطا فرمائے، اپنا دھیان عطا فرمائے۔ یہ ذکر کس لیے کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دھیان دل میں پیدا ہو۔ یہ سبحان اللہ الحمدللہ تسبیحات کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ ذکر دل میں پیوست ہو جائے، اللہ کی یاد دل میں پیوست ہو جائے، بندہ جو کام کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرے۔ تو بھائی اگر آج کی محفل میں ہم ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ باری تعالیٰ کی موجودگی کا، اس کے دیکھنے کا احساس کریں گے، اور صرف عبادات ہی میں نہیں کہ جب مسجد میں ہے تو تقویٰ ہے، اور بازار میں ہے تو تقویٰ نہیں ہے، اور بیوی کے ساتھ ہے تو تقویٰ نہیں ہے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہے تو تقویٰ نہیں ہے، دوست و احباب کے ساتھ ہے تو تقویٰ نہیں ہے۔ ارے تقویٰ ہر جگہ ہے، اس لیے کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے ہر جگہ کی ہدایات دی ہیں۔ تو میں خاص طور پر عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں جو بیٹھے ہیں وہ الحمدللہ عبادات اپنی حد تک، بساط کی حد تک ادا کرتے ہیں، لیکن معاشرت میں، معاملات میں، اخلاق میں، دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں، اس کے اندر ہمیں خاصی کمی اپنے اندر نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کمی کو دور فرما دے۔ ماشاءاللہ یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے نیک بندوں نے اپنے مالی اور جانی خدمات پیش کر کے اس مسجد کو یہاں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، اور ساتھ ہی اس مسجد کی تعمیر کے بعد اس تجویز مسجد کو آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کائے سے آباد ہوتی ہے؟ مسجد آباد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے،
اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم سے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچانے سے۔ اور میں ہر جگہ جہاں مسجد ہوتی ہے تو یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ اہل مسجد کا یہ ایک کام ہونا چاہیے کہ اپنے محلے کے اندر جو لوگ کہ نماز میں نہیں آتے ان کی خدمت میں جا کر محبت سے، پیار سے ان کو نماز باجماعت کی تلقین کریں، ان کو یہاں آنے کی دعوت دیں، ان کے اندر نماز باجماعت کی جو تاکید اور اہمیت ہے وہ دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم خود تو پڑھ ہی لیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن جو نہیں پڑھ رہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہم محبت کے ساتھ پیار سے ہم ان کو دعوت دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ تبلیغ جماعت کا جو کام ہے وہ اس لحاظ سے بڑا مؤثر اور بڑا مفید ہوتا ہے، تو اس کے اندر حصہ لیا کریں اور اس طرح گشت بھی ہوا کریں اور اس طرح لوگوں کو دعوت بھی دی جائے۔ اسی سے انشاءاللہ مسجد آباد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے آباد فرمائے اور ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مدرسہ بھی قائم ہے، ماشاءاللہ مدرسہ بھی قائم ہے یہاں پر، لہذا آبادی کے لوگوں کا یہ ایک فریضہ ہے دینی کہ اپنے بچوں کو جب تک وہ قرآن کریم نہ پڑھ لیں کسی اور کام میں نہ لگائیں، کسی اور کام میں اس وقت تک نہ لگائیں جب تک کہ قرآن کریم کی تعلیم وہ حاصل نہ کر لیں۔ الحمدللہ تعلیم کا انتظام ہے یہاں پر، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اس کے اندر تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دے۔ یا اللہ اللہم آتی انفسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یا اللہ تقوی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دیجئے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی مملکت بنا دیجئے۔ یا اللہ اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے عوام، زعماء، حکام سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ طالبان کو، جو افغانستان کے اندر طالبان کی جس طرح آپ نے جہاد میں نصرت فرمائی، اے اللہ اقامت حکومت میں بھی اے اللہ ان کی نصرت فرما، ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کر دیں اور دنیا کو اسے ماننا پڑے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ایسا ہی ان کو بنا دیجئے، ان کو حکمت عطا فرمائیے، ان کو فراست عطا فرمائیے، ان کو ذہانت عطا فرمائیے، ان کو دنیا سے معاملات کرنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنی خاص نصرت سے نواز کر ان کو فتح مبین عطا فرمائیے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے، ہمارے سارے مسلمانوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم رحمت سے ہمارے ملک سے بددینی کا خاتمہ فرما دیجئے۔ یا اللہ عریانی اور فحاشی کا خاتمہ فرما دیجئے۔ یا اللہ بے دینی کا خاتمہ فرما دیجئے۔ یا اللہ بلا اور بلائے اور وبائے دور فرما دیجئے، بلائے اور وبائے اپنے رحمت سے دور فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔